یسوع مسیح کے مبارک اور جلالی نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ جب ہم ماں کا گیت گا رہے تھے تو ہم نے گایا کہ ماں کی دعاؤں سے یسوع ملایا۔ میری زندگی میں 2 ماؤں کا بڑا رول ہے۔ ایک کی دعاؤں سے خداوند نے مجھے یسوع سے ملوایا، جو بایولوجیکلی تو میری ماں نہیں ہے، لیکن وہ میری ماں سے کم بھی نہیں۔ اس نے صرف مجھے پیدا نہیں کیا، لیکن ماں کا کوئی ایسا کام نہیں جو اس نے میری زندگی میں نہ کیا۔ یسوع تو ملوایا ہی ہے، پاسٹر جیری جارج بھی اس نے ملوایا ہے۔ ہاللیلویا۔ یہ میری بڑی بہن نادیہ کرن ہے، جس نے ہمیشہ میری زندگی میں ایک ماں کا کردار ادا کیا، اور اس کی وجہ سے، اس کے ہونے سے مجھے آج تک اپنی پیدا کرنے والی ماں کی کبھی یاد نہیں آئی، کیونکہ اس نے یاد آنے دی ہی نہیں۔ جب پاسٹر جی گا رہے تھے کہ ماں صدقے جاؤں تیرے، تو مجھے وہ وقت یاد آ رہا تھا جب امی نے میرے سامنے دم دیا، میں نے ان کے لیے دعا کی اور خداوند نے انہیں اپنے پاس لایا۔ جب میں انہیں تیار کر رہی تھی، جب میں انہیں نہلا رہی تھی، ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لے رہی تھی، ان کے پاؤں پر مہندی لگا رہی تھی، تو ایک ایک لمحہ مجھے یاد آ رہا تھا کہ کیسے میں ان کے صدقے جا رہی تھی۔ خدا کسی کی بیٹی میں یہ اس کی زندگی میں کبھی یہ دن نہ دکھائے۔ ماں کیا ہے؟ ماں کون ہے ہمارے لیے؟ سب سے پہلے تو میں اپنے خداوند یسوع مسیح کی شکر گزار ہوں، جس نے مجھے بلایا اپنی خدمت کے لیے، اور اس کے بعد اپنے پاسبانوں کی خداوند کی شکر گزاری کرتی ہوں، جنہوں نے مجھے اس لائق سمجھا کہ میں آج آپ سب کے سامنے مدرس ڈے کے اس موقع پر خدا کی خدمت کر سکوں۔ آئیں میرے عزیزوں، دیکھیں کہ ماں کیا ہے، ماں کون ہے؟ ماں خدا کی تصویر ہے۔ ماں کیا ہے؟ خدا کی تصویر۔ اگرچہ کہ خداوند دنیا میں ہر جگہ حاضر، لیکن خدا کی محبت دیکھیں، اس کی کیسی لازوال محبت ہے۔ اس نے ہر گھر میں، ہر بچے کی زندگی میں ماں کو رکھا، اپنی تصویر کو رکھا۔ کیسا بھلا اور مبارک خدا۔ ہاللیلویا۔ ماں خدا کی تصویر ہے، ماں خدا کی مہربانی ہے، ماں ایک شخصیت ہے، ماں ایک رویہ ہے، ماں حسن سلوک کو کہا جا سکتا ہے، ماں بھلائی کے لیے ایک تخلیقی قوت کا نام ہے، مدرہڈ ایک کیئر کا نام ہے۔ ماں جیسے بچہ ماں کے باطن میں آ جاتا ہے اور پورے 9 مہینے ماں اسے کیری کرتی ہے، اپنے اندر محسوس کرتی ہے، اس کی دھڑکن کو محسوس کرتی ہے، اس کی بھوک کو محسوس کرتی ہے، پورے 9 مہینے تک اس کی فکر کرتی ہے، اسے پالتی ہے، اس کی پرورش کرتی ہے۔ میرے بچوں کی بھلائی ہو، میرے بچے ترقی کریں، میرے بچے کامیاب ہوں، اور میرے بچے سرفراز ہوں، وہ زندگی میں بڑے بڑے کام کریں۔ جس شخص کے اندر یہ رویہ ہے، جس کے پاس یہ رویا ہے، یقیناً اس کے اندر ماں جیسی تخلیقی قوت پائی جاتی ہے۔ اور بھلے ہی وہ شخص جس کے اندر یہ رویہ ہے، جس کے پاس یہ رویا ہے کہ میرے لوگ سرفراز ہو، میری اولاد سرفراز ہو، وہ کامیاب ہو، وہ ان کے لیے بھلائی ہی بھلائی ہو، جس کے پاس یہ رویا ہے، وہ چاہے ماں ہے، چاہے باپ ہے، چاہے مرد ہے، چاہے عورت ہے، اس کے اندر یہ تخلیقی قوت پائی جاتی ہے، اس کے اندر یہ شخصیت پائی جاتی ہے۔ یہ خدا کا ایک بہت بڑا انعام ہے۔ ابھی ہم نے گایا بھی ہے کہ یہ یہوہ کا انعام ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہوہ کا
सच्चा इनाम है हम इंसानों के लिए, जिसमें हम सब आ जाते हैं। हालेलुया। माँ की स्पिरिट बेसिकली होम बिल्डर की स्पिरिट है। वो घर को बनाती है, तख्लीक करती है, बच्चों को बनाती है, उन्हें तख्लीक करती है, उन्हें कामयाब बनाने के लिए मेहनत करती है। आए मेरे अजीजों, किताब मुकद्दस में से खुदावंद ने आज जो मुझे टॉपिक दिया है कि मैं आप सबके साथ माँ के हवाले से शेयर कर सकूं, खुदा का कलाम हमारी हौसला अफजाई करता है। सो आए मेरे साथ पुराने अहदनामा में से गुज़ात की किताब, उसका 5वां बाब और 7वीं आयत। गुज़ात की किताब, उसका 5वां बाब और उसकी 7वीं आयत हम खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे। गुज़ात की किताब 5वां बाब और उसकी 7वीं आयत। इसराइल में हाकिम मौकूफ रहे, वो मौकूफ रहे जब तक कि मैं दबूरा बर्पा न हुई, जब तक कि मैं इसराइल में माँ होकर ना उठी। आमीन, आमीन। प्रेस। दबूरा माँ बनकर उठी है जब इसराइल में बदी इस कदर ज्यादा हो गई कि कोई मर्द रास्तबाज न रहा, तो खुदा ने दबूरा को, एक औरत को जो लफीदूद नामी शख्स की बीवी थी, जो एक शायरा थी, एक नबिया थी, एक काजी थी, खुदावंद ने उसे कौम बनी इसराइल का चौथा काजी मुकर्रर किया। वो खजूर के दरख्त के नीचे बैठकर इसराइलियों का इंसाफ किया करती थी। और जिस वक्त कौम बनी इसराइल शाह केनान याबीन के शिकंजा में थी, और गुज़ात की किताब हमें बताती है कि वो दौर कौम बनी इसराइल का शदीद मुश्किल का दौर था। तो यहाँ पर जब वो मुश्किल में थे और वो बार बार अपनी बदकारी के वसीला से बादशाहों के कब्जा में चले जाते थे, तो खुदा ने उन पर एक काजी मुकर्रर किया। जब उन्होंने खुदा से माफ़ी मांगी, खुदा जब वो माफ़ी मांगते थे तो फिर खुदा उनके लिए काजी मुकर्रर कर देता था ताकि वो उनका इंसाफ करे। और इस बार खुदा ने उनके लिए एक औरत को, दबूरा को काजी मुकर्रर कर दिया। और वो औरत तो थी ही, लेकिन वो एक माँ का दिल रखती थी। बाइबल में जिक्र उसके शौहर का तो मिलता है, लेकिन उसके बच्चों का कोई जिक्र नहीं मिलता। सो यहाँ पर कौम बनी इसराइल की दबूरा बायोलॉजिकली माँ नहीं है, लेकिन वो उनके लिए माँ का दिल रखती है, माँ का जज्बा रखती है, माँ की एहसास को रखती है, उसके अंदर माँ की शख्सियत है। सो खुदावंद ने जब मुमकिन किया कि उसे चौथा काजी मुकर्रर कर दिया, और इसराइली उसके पास अपनी मुश्किलात लेकर आते थे, क्योंकि जब मैं पढ़ रही थी तो वहाँ लिखा था वो शिद्दत से जब उन्हें मुश्किलात का सामना हुआ, तो तब दबूरा माँ बनकर उठी है। और जब यकीनन मैं समझती हूँ कि जब उसके पास लोग अपनी मुश्किलें, अपनी परेशानियाँ लेकर आते थे, अपनी तकलीफ़ें लेकर आते थे, तो वो उनके लिए दर्द से भर जाती होगी, रहम से भर जाती होगी, और उसके अंदर एक माँ की मोहब्बत आ जाती होगी। माँ जैसा तरस आ जाता होगा कि मेरे लोग किस कदर तकलीफ़ की हालत में हैं, किस कदर गुलामी की हालत में हैं, मैं कैसे इनको छुड़ाऊँ, मैं कैसे इनको आज़ाद करूँ। और यकीनन वो अपनी शख्सी दुआओं में, क्योंकि वो खुदा के इरादा में थी, खुदा के मंसूबा में थी, खुदा ने उसे माँ होकर बर्पा करना था। हालेलुया। सो वो दुख से, कर्ज से भर जाती होगी और खुदावंद से कहती होगी कि मेरे बच्चों को आज़ाद कर, मेरे बच्चों को रिहाई दे, मेरी कौम की मुखलिसी हो। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। वो जैसे मोहब्बत और तरस से भरती होगी। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं बाइबल में। खुदा ने दबूरा को, कैसा अजीम किरदार है। मेरा दिल खुदा की शुक्रगुजारी से भर गया जब मैंने इसके बारे में पढ़ा और खुदावंद से कलाम को मांगा, क्योंकि उसके अंदर
ایک رحم والا دل تھا، ایک ترس والا دل تھا، اس کے اندر ماں کی شخصیت تھی. وہ چاہتی تھی کہ اس کے لوگ آزاد ہو جائیں، اس کے لوگ رہائی پا جائیں. اس وقت 20 سال کے بعد 20 سال بنی اسرائیل یہاں غلامی کی حالت میں رہے اور خداوند نے پھر دبورا کو برپا کیا، کھڑا کیا. وہ اٹھی ہے اپنے لوگوں کی رہائی کے لیے، وہ کھڑی ہو گئی ہے، اس نے سٹینڈ لے لیا ہے. وہ ایک نبیہ تھی، وہ ایک قاضی تھی اور وہ ایک شاعرہ بھی تھی، لیکن ان تینوں میں سے وہ کسی بھی بات پر فخر نہیں کرتی ہے، لیکن وہ ماں ہونے پر فخر کرتی ہے. اور وہ اٹھ کھڑی ہوئی ہے اور اس نے اپنا آپ پیش کیا، اپنا آپ حاضر کر دیا اور خدا نے اس کے ساتھ کلام کیا. اور پھر برق کو بلایا گیا اور برق کو صاف صاف الفاظوں میں بتا دیا گیا کہ اس جنگ سے جو ہم کرنے کو جا رہے ہیں، اس میں فتح صرف ایک عورت کی ہے، اس میں آزادی صرف ایک عورت کے وسیلہ سے ملنی ہے. برق کو اس نے بتایا کہ تو جنگ تو کرے گا لیکن تجھے کوئی عزت نہ ملے گی، تیرا کوئی نام نہ ہوگا. آج اگر ہم اپنے کسی بیٹے یا بیٹی کو کہیں کہ میرے ساتھ چل اور تجھے کچھ حاصل نہ ہوگا، تیرا کوئی اجر نہیں، تو ہمارا کیا رویہ ہوگا؟ ہمارا رویہ زیادہ تر لوگوں کا 100% نہیں لیکن 50% کہہ سکتی ہوں شاید یہ ہو کہ آپ ہی چلا لو، خود ہی چلے جاؤ، خود ہی کر لو. بعض لوگ تو بچے اگر ماں باپ ان سے پانی مانگ لے نا تو سم ٹائم کہہ دیتے خود ہی پی لو اٹھ کر. ایسا ہے؟ ہم نے ایسا نہیں کرنا. میں برق کو بھی یہاں داد دوں گی کہ اس نے ایک فرما بردار بیٹے کی طرح، ایک تابعدار بیٹے کی طرح کہا کہ اگر تو میرے ساتھ جائے گی تو میں جاؤں گا، ورنہ میں نہیں جاؤں گا. کیونکہ وہ جانتا تھا، اس نے یہاں پر اعتراض ہی نہیں کیا دبورا کی قیادت میں جنگ کرنے کے لیے، کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ اگر دبورا میرے ساتھ جائے گی تو خدا میرے ساتھ رہے گا. اس کی موجودگی خدا کی موجودگی ہے اور خدا نے ان کو فتح دی. میرے عزیزوں، میرے بہن بھائیوں، میرے بچوں، جب تک ہم اپنے ماں باپ کے زیر سایہ رہتے ہیں ہم خدا کے زیر سایہ رہتے ہیں. یہ یاد رکھیں کہ خدا تب تک آپ کے ساتھ ہے جب تک اپنے ماں باپ کی عزت کرتے ہیں. پریز ہاللیلویا. اور دبورا جنگ میں موجود تھی برق کے ساتھ اور خدا نے ان دونوں کو فتح دی. بے شک جو دشمن تھا شاہ کینان یا بین کا جو لشکر کا سردار تھا سیسرا، اس کا جو خاتمہ تھا وہ ایک دوسری عورت کے وسیلہ سے ہوا تھا، یائل کی وجہ سے. اس نے اس کو مارا تھا جب وہ خوفزدہ ہو کر اپنے رتھوں کو چھوڑ کر بھاگا ہے. دیکھیں اس کی ناکامی، دیکھیں اس کا دماغ ہی خراب ہو گیا اور کیسے اس نے رتھوں پر بھاگنے کی بجائے پیدل بھاگ گیا اور وہ ایک خیموں میں چلا گیا. وہاں خدا نے ایک عورت کا انتظام پہلے سے ہی کر رکھا تھا، کیونکہ خداوند نے جو فتح تھی وہ ایک عورت کے وسیلہ سے دی تھی. دشمن کو خدا نے ایک عورت کے ہاتھ میں کر دیا. یائل وہاں تیار بیٹھی ہوئی کہ آجا میرے مالک. وہ اسے بلاتی ہے بڑے پیار کے ساتھ، بڑی شفقت کے ساتھ، اور اس کا ارادہ دیکھیں خدا نے جو اس کے دل میں ڈالا تھا. اس نے اسے بلایا اور اسے ایک کمبل دے کر لٹا دیا. اس نے پانی مانگا تو اسے دودھ پلاتی ہے، اور دودھ آپ سب جانتے ہوں گے کہ جب ہم رات کو دودھ پیتے ہیں تو ہمیں اچھی نیند آ جاتی ہے. وہ آرام سے سو گیا اور جیسے ہی وہ گہری نیند میں گیا تو اس نے ایک میخ لی اور اس کی کن پٹی پہ رکھی اور ایک میخچو کی مدد سے اس کے گاڑ دی اس کی کن پٹی اور وہ وہیں پر بے ہوش ہو کر مر گیا. اور جب برق آیا تو اس نے کہا کہ ہمارا دشمن یہ مرا پڑا ہوا، اور برق نے اور دبورا نے فتح کا گیت گایا. ہاللیلویا. دبورا کے نام کا مطلب ہے میرے عزیزوں شہد کی مکھی. شہد کی مکھی بہت محنتی ہوتی ہے، یہ شہد کو بناتی ہے اور اس کے چھتے میں ایک قدرتی طور پر ایک موم ہوتا ہے. جب یہ شہد کو بناتی ہے تو اور درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے، جو بہت زیادہ گرم ہو جاتا ہے
یہ اس کی حفاظت کرتی ہے. 50 یا 55 سے جب درجہ حرارت اوپر چلا جاتا ہے تو یہ ایک پنکھا بن جاتی ہے. جیسے یہ پنکھا چل رہا ہے، یہ ہمیں ہوا دے رہا ہے، اور ہم گرمی میں آتے ہیں تو ہمیں ایک دم ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے ہمیں. اسی طرح سے یہ 1 سیکنڈ کے اندر 190 بار اپنے پنکھوں کو ہلاتی ہے، اتنی تیز تیز کہ وہ چھتا جب موم اس کی پگھلنے لگتی ہے تو وہ ایک دم ٹھنڈا ہونے لگ جاتا ہے. وہ اس کی اس قدر حفاظت کرتی ہے، وہ اس قدر محنت کرتی ہے. شہد کی مکھی میں امتیاز کی خوبی بھی پائی جاتی ہے. وہ پھولوں کو پہچان لیتی ہے اور جاتی ہے، اور جس میں رس ہوتا ہے اس کا رس جذب کر کے آ کر چھتے میں ڈال دیتی ہے. اور خدا نے اس کے اندر اوپر سے ایک اینٹینا بھی لگایا ہوا ہے. اس کی مدد سے ہی وہ پھولوں کو پرکھتی ہے، اس کا امتیاز کرتی ہے کہ کس پھول میں رس ہے، کس کے پاس میں جاؤں اور جذب کر لوں اور اپنے چھتے میں ڈال دوں. اس کے اندر، اس کے اینٹینا کے اندر 2 سے 3 ہزار پلیٹس رکھی ہوئی ہیں خدا نے، جن کی مدد سے وہ پہچانتی ہے. شہد کی مکھی میں مٹھاس پائی جاتی ہے اور اسی سے وہ شہد کو تیار کرتی ہے. اور ماں سے میٹھی شخصیت اور دنیا میں کوئی بھی نہیں. پریز دی لارڈ. دبورا اسی شخصیت کی مالک تھی، بالکل اپنے نام کی طرح. وہ محنتی تھی، وہ فوکس تھی. اس کا فوکس صرف اپنے لوگوں کی رہائی تھی، اپنے لوگوں کی آزادی تھی. وہ چاہتی تھی کہ میرے لوگ آزاد ہو جائیں. اور شہد کی مکھی میں خدا نے ایک ڈنک بھی رکھا ہوا ہے اس کے دشمنوں کے لیے. جب اس کے چھتے کو دشمنوں سے خطرہ ہوتا ہے تو وہ اپنے ڈنک کا استعمال کرتی ہے. اور یہاں پر دبورا نے بھی بالکل ایسا ہی کیا. جب لوگوں کے درد شدت میں تبدیل ہو گئے، لوگ کرب کی حالت میں آ گئے، تو وہ ماں بن کر اٹھی، ماں بن کر کھڑی ہو گئی اور اس نے ایک دلیری کا سامنا کیا. اس نے یہ نہیں دیکھا کہ کوئی مرد میرے ساتھ آیا کہ نہیں آیا، کوئی راست باز مرد ہے بھی یا نہیں. اس نے اپنا آپ پیش کر دیا، اس نے اپنے سارے عہدوں کو ترک کر دیا اور ایک ماں بن گئی ہے. اس کے اندر ماں کی شخصیت تھی، ماں کا دل تھا اپنی قوم کے لیے. یقیناً وہ ان کو حوصلہ دیتی ہوگی. ان کی ہمت بن کر اٹھی، کھڑی ہوئی، اور خدا نے جب انہوں نے جنگ کی تو خدا نے ان کو فتح دی. اور اس کے بعد 40 سال دبورا نے قوم بنی اسرائیل پر حکومت کی. آئیں دبورا کے لیے زوردار تالیاں بجائیں. وہ ایک ماں ہے. یہ آپ میرے عزیزوں اپنے لیے تالیاں بجا رہے ہیں. خدا چاہتا ہے کہ آج ہم بھی دبورا کی طرح کھڑے ہو جائیں. پریز ہاللویا. آئیں میرے ساتھ ایک اور حوالہ دیکھیں، سیموئیل کی کتاب. یہ دوسرا کردار ہے جو خداوند نے مجھے دیا کہ ہم اس پر سیکھیں اور یقیناً ہماری زندگیوں میں اور زیادہ خدا کا گہرا کام ہوگا. دوسرا سیموئیل 21واں باب اور اس کی 10ویں آیت. دوسرا سیموئیل 21واں باب اور اس کی 10ویں آیت. تب ایا کی بیٹی رسفا نے ٹاٹ لیا اور فصل کے شروع سے اس کو اپنے لیے چٹان پر بچھائے رہی جب تک کہ آسمان سے ان پر بارش نہ ہوئی. اور اس نے نہ تو دن کے وقت ہوا کے پرندوں کو اور نہ رات کے وقت جنگلی درندوں کو ان پر آنے دیا. آمین. میں چھوٹی سی ایک شارٹ کر کے آپ کو اس کا مختصر سا پس منظر بتاؤں گی کہ یہاں پر کس کی بات ہو رہی ہے، رسوا کون ہے اور وہ کن پر پرندوں کو اور درندوں کو نہیں آنے دیتی. جب داؤد بادشاہ کا وقت آیا اس کی حکومت کا، تو 3 سال تک بارش نہیں ہوئی. تو خدا سے اس نے پوچھا کہ ایسا کیوں ہے؟ تو خداوند نے اس سے بتایا کہ
جو پچھلا بادشاہ تھا ساؤل بادشاہ، اس نے جبونیوں کو نیست و نابود کر دیا، مکمل ان کی نسل ختم کر دی، ان کو بالکل تباہ کر دیا۔ یہ سب اس کی وجہ سے ہے۔ داؤد بادشاہ جبونیوں کے پاس جاتا ہے کہ میں تمہارے لیے کیا کروں، کس چیز کا کفارہ دوں کہ تم خداوند کی میراث کو دعا دو کہ بارش ہو اور خوشحالی ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں تجھ سے کوئی شکایت نہیں ہے اور ہمیں سونا چاندی نہیں چاہیے، ہمیں ساؤل کے بیٹوں میں سے 7 بیٹے دے دے، 7 لوگ دے دے۔ ان میں 2 بیٹے رسوا کے بھی تھے۔ اس ماں کے کردار نے میرے دل کو چھو لیا، اور جب میں اس کے بارے میں لکھ رہی تھی، نوٹس بنا رہی تھی، تو اس نے مجھے رلایا بھی بہت ہے۔ اس کردار نے میری شفاعت کا انداز بدل دیا ہے، میری دعا کا انداز بدل دیا ہے۔ رسوا کے دونوں بیٹے مار دیے گئے۔ اس ماں کو دیکھیں جس کے بیٹے مر گئے، اس نے ٹاٹ اوڑھ لیا ہے، جو چٹان پر بیٹھ گئی ہے۔ یہاں ایک ماں اپنے مرے ہوئے بچوں کی شفاعت کر رہی ہے، وہ ان کے لیے چٹان پر بیٹھ گئی ہے، وہ ڈٹ گئی ہے۔ اس کے اندر محنتی روح ہے، وہ ماں کا دل رکھتی ہے، اس کے اندر ماں کی شخصیت، وہ رحم اور ترس سے اور محبت سے بھر گئی ہے اپنے مرے ہوئے بچوں کے لیے۔ وہ دن کے پرندوں سے، رات کے جنگلی درندوں سے ان کو بچاتی ہے۔ ان کو مار کر درختوں پر لٹکا دیا گیا، ان کی لاشوں کو، کہ درندے آئیں اور انہیں نوچیں، انہیں پھاڑیں، اور یہاں پر وہ ماں کھڑی ہو گئی، وہ بیٹھ گئی چٹان پر کہ کوئی پرندہ، کوئی درندہ میرے بچوں کی لاشوں کو نہ کھائے۔ یہ دیکھیں ماں کی غیرت کتنی محبت سے اور غیرت سے بھر گئی۔ کن کے لیے؟ مرے ہوئے بچوں کے لیے۔ آج میری بہنوں، میری ماؤں، ہمارے بچے تو زندہ ہیں، ہمیں کس قدر ان کے لیے ڈٹ جانا ہے، ہمیں بھی چٹان پر بیٹھنا ہے۔ اور وہ کتنی عظیم ہے، وہ کھڑی ہو جاتی ہے، وہ ڈٹ جاتی ہے، وہ اپنے بچوں کے لیے اپنا آرام، اپنا سکون برباد کر دیتی ہے۔ وہ سوتی نہیں ہے، وہ دن رات ان کی حفاظت کرتی ہے کہ کوئی درندہ میرے بچوں کو ان کی ایک، کہتے نا، ایک بال بھی پینکا نہ کر سکے، وہ ایک بال کو بھی چھونے نہیں دیتی۔ وہ رات ساری، دن سارا جاگتی رہتی ہے ان کی حفاظت کے لیے، ان کی نگہبانی کے لیے، کیونکہ وہ ایک ماں ہے۔ کون ہے وہ؟ ماں ہے۔ سب کہیں وہ ایک ماں ہے، اور وہ ڈٹ گئی ہے۔ میرے عزیزوں، بچے چاہے جس بھی حال میں ہوں، وہ ماں کے لیے قابل قدر ہوتے ہیں۔ کسی بھی حال میں ہوں، ماں ان سے محبت ہی کرتی ہے، ماں انہیں معاف ہی کرتی ہے۔ ایلوس کی عادت ہے کہ جب اسکول جاتا ہے تو مجھے مل کر جاتا ہے۔ ایک دن میں سو رہی تھی تو اس نے مجھے نہیں جگایا، یہ چلا گیا۔ میں نے فون پر اس کو کہا میں تو آج ناراض ہوں، میرا بیٹا مجھے مل کر نہیں گیا۔ اس نے مجھے سوری کی۔ میں نے کہا نہیں، میں آج ناراض ہوں، آج دیکھے نا مما آج نہیں آئے گی گھر۔ نہیں مما، آپ نے آنا ہے، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ میں خداوند کی شکر گزاری کرتی ہوں اپنے بیٹے کے لیے۔ میں جب آئی تو میں سے تیسری سیڑھی پر آواز دے دیتی ہوں تو یہ فوراً بھاگتا ہوا آتا ہے اور میرے ہاتھ سے بیگ بھی لے لیتا ہے، میرا شاپر بھی لے لیتا ہے اور مجھے چپک جاتا ہے۔ تو جب میں اندر گئی تو میں نے کہا اوہ، میں تو تجھ سے ناراض تھی، میں تو بھول ہی گئی تجھ سے ناراض ہونا۔ تو اس کے پاپا نے فوراً کہا تو واحد بندہ ہے جس سے یہ بھول گئی ہے ناراض ہونا۔ یہ دیکھیں گے اولاد کی طاقت کہ ماں ان کے لیے سب کچھ بھول جاتی ہے۔ رسوا نے بھی دیکھا نہیں کہ میرے بچے تو مرے ہوئے ہیں، اب میں ان کا کیا کروں، اب ان کے لیے میں کیا کر سکتی ہوں۔ لیکن دیکھیں وہ کس حد تک چلی گئی ہے، وہ ان کے لیے ڈٹ گئی ہے، وہ کھڑی ہو گئی ہے، وہ بیٹھ گئی چٹان پر۔ اور آخر کار داؤد بادشاہ تک یہ خبر پہنچی کہ وہ تو ایک ماں ہے، وہ نہیں سوتی،
وہ جاگتی رہتی ہے اپنے بچوں کے لیے. بھائی کچھ کرو اس کو وہاں سے ہٹانے کے لیے. دیکھیں داؤد بادشاہ کے دل کو بھی اس ماں کی محنت نے، اس کی شفاعت نے موم کر دیا ہے. اس کے ترس نے اس کے اندر بھی ترس ڈال دیا. جہاں وہ کہتا ہے کہ 7 لوگ اس نے خود ہی دیے تھے، جن میں یہ 2 بیٹے ماں کے بھی تھے، رسوا کے بھی تھے، لیکن پھر وہ ان کے لیے ہی کہتا ہے کہ ان کو اتارو، اور بڑے احترام کے ساتھ، بڑی عزت کے ساتھ ان کی تدفین کرواتا ہے. پھر کفارہ دیا جاتا ہے اور پھر ملک میں خوشحالی ہوتی ہے. ہالےلویا. یہ ایک ماں کی طاقت ہے، یہ ایک ماں کی قربانی ہے میرے سے، اس کے آرام اور اس کی سکون کی قربانی ہے، اس کی نیند کی قربانی ہے. یہاں میں ایک سٹوری چھوٹی سی شیئر کرنا چاہوں گی. جب بھی کلام کی تیاری کرتی ہوں تو تھوڑی بہت ریسرچ کرتی ہوں، اور ریسرچ کے دوران ہی خداوند نے میرے سامنے ایک ایسی پرسنالٹی خداوند لے کر آیا جو انسپیکٹڈلی میرے سامنے آ گئی. میں امید ہی نہیں کرتی تھی کہ ایسا بھی ہے، ماں کی طاقت ایسی بھی ہے. ایک بچھو کے بچے زندگی میں کبھی بھی اپنی ماں کو نہیں دیکھ سکتے. یہ واحد جانور کہہ لیں یا کیڑے مکوڑے کہہ لیں، لیکن یہ اپنی ماں کو کبھی نہیں دیکھ پاتے. بچھو ماں جو ہوتی ہے وہ ایک وقت میں 100 بچوں کو جنم دیتی ہے، اور یہ بالکل چاول کے دانے کی طرح ہوتے ہیں، جو لمبے چاول ہوتے ہیں نا، اس سے بھی شاید تھوڑے چھوٹے ہوتے. 100 بچے جنم دیتی ہے، اور ان کو محفوظ مقام تک لے کر جانے کے لیے وہ ان سب کو اپنی کمر پر بٹھا لیتی ہے، ان کو اپنی کمر پر رکھ لیتی ہے. اور جب وہ ان کو محفوظ مقام تک پہنچاتی ہے کہ وہ لوگوں کے پیروں کے نیچے آ کے، کیونکہ وہ چھوٹے بہت ہوتے ہیں کہ مر نہ جائیں، ان کی زندگی بچانے کے لیے ان کو اپنی کمر پر بٹھاتی ہے اور محفوظ مقام تک لے کر چلی جاتی ہے. اور جب وہ ان کو محفوظ مقام تک پہنچا دیتی ہے، تب تک اس کے بچے اس سارے سفر میں اس کی کمر کا گوشت کھاتے ہیں، اور سارا اس کی کمر کا گوشت وہ کھا لیتے ہیں. اور جب تک وہ اپنی منزل تک ان کو پہنچاتی ہے، محفوظ مقام تک، اس کی ہڈیاں ہی ہڈیاں رہ جاتی ہیں، اور وہاں جا کر وہ ماں دم توڑ دیتی ہے، مر جاتی ہے. کن کے لیے؟ اپنے بچوں کے لیے، انہیں بچانے کے لیے، ان کی زندگی کے لیے. بچھو کی فطرت کیا ہوتی ہے ہم سب جانتے ہیں، صرف مارنا، بچانا نہیں. لیکن بچھو بھی جب ماں بن جاتی ہے تو اس کے اندر بھی قربانی کی فطرت آ جاتی ہے، وہ بھی محبت سے بھر جاتی ہے، وہ بھی اپنی جان کو قربان کر دیتی ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ خدا نے ماں کے اندر کیسی طاقت رکھی ہے، ماں کے جذبے کے اندر. خدا کے اندر ماں اور باپ دونوں کی محبت پائی جاتی ہے. خدا کی محبت کیسی ہوگی؟ ہمارے بہن بھائی کہتے ہیں کہ خدا کے اندر 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت ہے. ہم سے ایک ماں کی محبت نہیں سنبھالی جاتی. اور یہاں اگر آپ اندازہ لگائیں کہ ہم سے اگر 70 مائیں پیار کریں، محبت کریں، ہمارے لیے شفاعت کریں، ہمارے لیے دعائیں کریں، تو ہماری زندگی کیا ہو، ہماری زندگی کیسی مبارک اور بابرکت ہو. ہالےلویا. سو میرے عزیزوں، اس مدرس ڈے کے موقع پر ہم سب کے اندر میری دعا ہے کہ ہمارے اندر، چاہے ہم مرد ہیں، چاہے عورت ہیں، چاہے ماں ہیں یا نہیں ہیں، ہمارے اندر دبورا اور رسوا جیسی شخصیت آ جائے. رسوا جیسے چٹان پر بیٹھ گئی ہے، وہ ڈٹ گئی ہے. آج ہماری چٹان ہمارا یسوع مسیح ناصری ہے. یسوع کا نام آتے ہی ایک دل میں شادمانی آ جاتی ہے. زوردار تالیاں بجائیں یسوع کے جلال کے لیے، زوردار. ہالےلویا. خداوند آپ سب کو برکت دے. آج ہم نے بھی اپنی اس چٹان کے سامنے بیٹھ جانا ہے، ڈٹ جانا ہے. یسوع جو کلیسیاؤں کی بنیاد ہے، اس کے آگے ڈٹ جائیں، بیٹھ جائیں. ہمارے بچے بھی
اگر روحانی طور پر مردہ ہیں، غلامی کی حالت میں ہیں، تو میرے عزیزوں ان کے لیے شفاعت کریں، ان کے لیے دعا کریں، چھوڑ دیں اپنا آرام، چھوڑ دیں اپنی نیند، اپنے بچوں کی زندگیوں کو بچا لیں۔ یہ ایک ماں کا فرض ہے، یہ ایک بیٹی کا فرض ہے۔ کلیسیا یسوع مسیح کا بدن ہے، تو ضرور ہے کہ ہمارے پاسبانوں کے اندر بھی ماں کی شخصیت آ جائے۔ ہم دعا کریں گے کہ ہم سب ماں کی شخصیت سے بھر جائیں۔ آج ہمارے گھرانوں میں رشتے ماند پڑ گئے ہیں، بحران ہے، روحانی کال پڑا ہوا ہے، کلیسیاؤں میں، گھرانوں میں، زندگیوں میں، علاقوں میں، قوموں میں۔ ہم اپنے گھرانوں کو درست نہیں کر سکتے، تو میرے عزیزوں ہم کیسے غیر قوموں میں جا کر انجیل کی منادی کریں گے؟ کل خداوند نے مجھے بہت پیاری بات سکھائی کہ ہم جو باہر جاتے ہیں ہماری ذمہ داری ڈبل ہے، کیونکہ ہم نے اپنے گھر کو بھی روحانی طور پر مضبوط کرنا ہے، اور ہم نے باہر بھی خدا کے جلال کو ظاہر کرنا ہے۔ ہم نے چلتے پھرتے ہوئے یسوع کو ملوانا ہے لوگوں سے، یسوع دکھائی دے ہماری ذات سے۔ ہماری ذمہ داری بہت بڑی ہے، اور ہم جو مسیحی لوگ ہیں، مسیحی قوم کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ آج دبورا کا کردار کس کے پاس ہے؟ رسوا کا کردار کس کے پاس ہے؟ مسیحی قوم کے پاس۔ ان شخصیات سے ہم سیکھ سکتے ہیں، اور جب ہم ہی ان کی طرح نہیں ہوں گے، ہماری زندگیاں ہی نہیں ہوں گی، ہم ہی خداوند کے حضور سٹینڈ نہیں لیں گے، ڈٹیں گے نہیں، شفاعت نہیں کریں گے، تو قومیں کیسے تبدیل ہوں گی؟ آج مدرس ڈے کے موقع پر میرے عزیزوں ڈٹ جائیں، کھڑے ہو جائیں، رقبوں میں کھڑے ہو جائیں۔ اور دبورا بایولوجیکلی قوم بنی اسرائیل کی ماں نہیں تھی، لیکن اس کے اندر ماں کی شخصیت تھی، ماں کا کردار تھا۔ ہمارے معاشرے کو آج دبورا اور رسوا جیسی ماؤں کی ضرورت ہے۔ ماں ہونے کے لیے بچے کو پیدا کرنے کی ضرورت نہیں، ماں جیسا دل رکھنے کی ضرورت ہے۔ جذبات جو ہے نا وہ ایبڈومن میں سے نہیں نکلتے، وہ یوٹرس سے نہیں نکلتے۔ بات سخت ہے، لیکن یہ خدا کی رہنمائی ہے ہم انسانوں کے لیے۔ جیسے ہم آج روحانی ڈھیٹ ہو گئے ہمیں نا، تو خدا اسی طرح سے اپنے کلام کو آگ کی طرح نازل کرتا ہے، جو ہمارے بند اور گودے کو چیرتا ہوا چلا جاتا ہے۔ وہ کیسے چیرے گا؟ جیسے دو دھاری تیز تلوار، جیسے آگ کا شعلہ جو سب کچھ بھسم کر دیتا ہے۔ آج ہماری سستیاں، ہماری کاہلیتیں، ہمارا نکما پن، ہماری میں جو ہوتی ہے نا، یہ آپ کی شخصیت کو بدل دیتی ہے، یہ آپ کو یسوع سے الگ کر دیتی ہے۔ یسوع کے اندر بھی اگر یسوع ہی ہوتا، خدا کا بیٹا ہی ہوتا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ دنیا میں آ جاتا؟ کون کہہ سکتا ہے کہ وہ آتا دنیا میں آتا مجھے اور آپ کو بچانے کے لیے، ہمارا کفارہ دینے کے لیے؟ کفارہ قربانی مانگتا ہے، آزادی رہائی ایسے نہیں ملتی۔ ہم کیسے اپنے بچوں کو آزاد کروائیں گے ابلیس کی غلامی سے؟ ہم یہ نہ سمجھیں کہ جنہوں نے پانی کا بپتسمہ نہیں لیا، نجات نہیں پائی، تو صرف وہی آج ابلیس کے قبضہ میں ہیں۔ وہ بڑے آزاد ہیں، وہ بڑے یسوع کے تابعدار ہیں، بڑے فرما بردار ہیں، خدا کے ساتھ چل رہے ہیں۔ نہیں، ہم نجات یافتہ لوگوں کو بھی حقیقی نجات کی ضرورت ہے۔ آج ہمارا زیادہ فرض ہے، جو نجات یافتہ لوگ ہیں ان کا زیادہ فرض ہے، ان کی ذمہ داری بہت بڑی ہے۔ جیسے ایک ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے نا اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے کے لیے، صبح 5 بجے اٹھتی ہے، باپ چاہے سو رہا ہو، رات دیر تک جاگتی ہے، کن کے لیے؟ اپنے بچوں کی کامیابی کے لیے۔ ہماری بھی ذمہ داری کیا ہے؟ بڑی ہے۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟
میں آپ لوگوں سے پوچھ رہی ہوں، آپ لوگ جاگ رہے ہیں؟ پھر زوردار تالیاں بجائیں، بھائی جاگ رہے ہیں۔ Praise the Lord۔ ہماری ذمہ داری بڑی ہے، مسیحی ہوتے ہوئے، ایماندار ہوتے ہوئے، خدا کے لوگ ہوتے ہوئے، خدا کے چنے ہوئے برگزیدہ ہوتے ہوئے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں نا کہ ہم برگزیدہ قوم ہیں، ہم شاہی کائنوں کا فرقہ ہیں، تو میرے عزیزوں ذمہ داری بھی بہت بڑی ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کے لیے تو دعا کرنی ہے، ہم نے اپنی قوم کے لیے بھی دعا کرنی ہے، اپنی کلیسیا کے لیے دعا کرنی ہے۔ جب یہاں یہ خدا کے مذبح پر جب ہم آ جاتے ہیں نا، تو خداوند نے مجھے سکھایا ہے کہ تمہیں صرف اپنے بچوں کے لیے نہیں رونا، تیرے آنسو صرف اپنی اولاد کے لیے نہیں ہونے چاہیے، اپنے گھرانے کے لیے نہیں ہونے چاہیے، تیرے آنسو جو ہیں وہ اپنے آفس والوں کے لیے بھی ہونے چاہیے، وہ غیر قوم سے تعلق رکھتے ہیں، تجھے میں نے یہاں رکھا ہے ان کی برکت کے لیے۔ سو ہماری ذمہ داری بڑی ہے۔ آپ بور تو نہیں ہو رہے؟ کون کون بور ہو رہا ہے؟ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ آپ کی تالیاں بتائیں گی کہ آپ لوگ ایکٹیو ہیں، آپ لوگ مائیں ہیں۔ ہم نے یہاں سے اٹھ کر جا کے ڈٹنا ہے، خدا کے حضور کھڑے ہونا ہے، خدا کا کلام ہماری زندگیوں میں صلاحیت کرے۔ سو میرے عزیزوں، میری بہنوں، آج ہماری ذمہ داری بڑی ہے۔ ہم بہنوں کی میٹنگ میں جب عبادت کرتے ہیں، بہنوں کی تعداد بہت کم ہوتی ہے، صرف 6 بہنیں۔ ابھی میں چاہوں تو میں آپ کو گنوں تو مجھے تھوڑا ٹائم لگے گا، کیونکہ آپ لوگ تعداد میں زیادہ ہیں، لیکن آپ دیکھیں بہنوں کی عبادت میں شروع ہوتے ہی ختم ہو جاتی ہیں بہنیں، کیونکہ 6 بہنیں بیٹھی ہوتی ہیں۔ میں آپ لوگوں کو دعوت دیتی ہوں کہ آئیں بہنوں کی میٹنگ میں، خدا کے حضور کھڑے ہو جائیں، ڈٹ جائیں اپنے گھرانوں کے لیے، اپنی کلیسیا کے لیے، اپنے بچوں کے لیے۔ آج ہمارے گھرانوں میں روحانی کال پڑا ہوا ہے، رشتے ماند پڑ گئے ہیں، ماں بیٹی کو نہیں سمجھتی اور بیٹی ماں کو نہیں جانتی، رشتے اجڑ رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں۔ جب کوئی ہمارا اپنا ہم سے دور چلا جاتا ہے تو ہم اسے روتے ہیں، لیکن میرے عزیزوں اس وقت رونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر آپ زندگی میں ہی تھوڑے سے آنسو بہا لیں تو آپ کو ان کی موت کے بعد زیادہ نہ رونا پڑے۔ سمجھیں اپنے کردار کو، ماں کی شخصیت کو، ماں کے دل کو۔ ماں کا تعلق دل سے ہے، اس کے رویے سے ہے۔ ماں خدا کی تصویر ہے، اور خدا کی محبت کیسی ہے؟ وہ ہر حال میں بیدار رہتا ہے، وہ سدا جاگتا رہتا ہے، وہ کبھی نہیں سوتا، وہ اونگتا تک نہیں، وہ ساری دنیا کی سیر کرتا رہتا ہے کہ کس بچے کو میری ضرورت ہے، کس کے جا کے آنسو پوچھوں، کس کا دکھ دور کروں، کسے بحال کروں، کسے آزاد کروں۔ آج میرے عزیزوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ہمیں بھی رسوا اور دبورا کی طرح کھڑے ہو جانا ہے، ڈٹ جانا ہے خدا کے حضور۔ اس نے اپنی شفاعت سے بادشاہ کے دل کو موم کر دیا اور اس نے اپنا ارادہ بدل دیا، اور اس نے اس کے بچوں کی تدفین کروائی بڑے عزت اور احترام کے ساتھ۔ آج ہم بھی اگر اپنے اس بادشاہ کے حضور جھک جائیں، سجدے میں چلے جائیں، تو کیا ہمارے بچے بحال نہ ہوں گے؟ ہمارے بچے آزاد نہ ہوں گے؟ وہ زندگی میں بڑے بڑے کام نہ کریں گے؟ وہ ترقی نہیں پائیں گے؟ آمین۔ میرے عزیزوں، آپ خود کو کمزور نہ سمجھیں، بس دبورا کی طرح خدا کے حضور کھڑے ہو جائیں اور رسوا کی طرح ڈٹ جائیں۔ پھر کیسے سب کچھ بحال ہو جائے گا، ہر طرف خوشحالی آ جائے گی، سر سبز ہو جائے گا، خوشیاں ہی خوشیاں آ جائیں گی، کلیسیاؤں میں بیداری آئے گی، گھرانوں میں بیداری آ جائے گی۔ دعا کریں، شفاعت کریں۔ اس مدرس ڈے کے موقع پر سب اپنے قدموں پر کھڑے ہوں گے،
اور اپنے آپ کو کہیں کہ خداوند میرے باطن میں ماں کا دل آ جائے، میرے باطن میں ماں کی شخصیت آ جائے۔ آپ دعا کریں گے، آپ شفاعت کریں گے تو ابلیس کو شکست دے دیں گے، ابلیس ہار جائے گا، وہ بھاگ جائے گا اور یسوع مسیح کو جلال ملے گا۔ ہاللیلویہ، پریز ہاللیلویہ۔ سب دعا کرنا عزیزو شروع کریں۔ پریز ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ تیرا شکر ہے خدا، تیری تمجید ہو۔ اونچی آواز تابعداری خداوند کو پسند ہے میرے عزیزو۔ برق کی مانند تابعدار ہو جائیں۔ وہ سوال نہیں کرتا، وہ جواب نہیں دیتا، وہ تابعداری کرتا ہے، وہ فرما برداری کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تو جائے گی تو میں جاؤں گا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ خدا اس کے وسیلہ سے میرے ساتھ رہے گا۔ ہاللیلویہ، خدا اس کے وسیلہ سے مجھے سرفراز کرے گا۔ آپ وہ ماں ہیں، آپ وہ ماں ہیں، وہ بیٹی ہیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، خداوند آپ سب کو برکت دے۔ دعا کریں میرے عزیزو، شفاعت کریں، اپنے آپ کو خالی کر دیں۔ آج وقت ہے کہ اپنے آپ کو خالی کر دیں۔ پریز گاڈ، خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے بہت برکت دے۔